یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ نے آپ کو یہ اجازت دی ہے کہ آپ اللہ سے جو چاہیں مانگیں، اور آپ کا اور اللہ کا تعلق جو ہے وہ اللہ نے آپ کو ایسا یعنی احساس تعلق کی نعمت سے نوازا ہے، اللہ نے آپ کو ایسے احساس تعلق کی نعمت سے نوازا ہے کہ اس کی بدولت آپ جو چاہیں رب کریم سے کہیں اور جو چاہے رب کریم سے مانگیں، آپ کو پوری آزادی موجود ہے۔ آپ یعنی مالک اتنا مہربان ہے کہ وہ ہماری کسی بھی بات کو برا نہیں مان رہا، وہ کہہ رہا ہے تم مجھ سے جو چاہے مانگو، جب چاہے مانگو، جتنا چاہے مانگو، جس جگہ پہ کھڑے ہو وہاں سے مانگو، تو وہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم ہر وقت سب کچھ مانگ سکتے ہیں۔ لیکن اب ایک بات جو ہمارے سمجھنے کی ہے، جو کہ تھوڑی سی اہم بات ہے، کہ کبھی کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم دعا کو آقا اور مالک کے تعلق کے اندر رہتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ہوتے۔ کبھی کبھی ہم دعا کو رب کریم کو ڈکٹیشن دینے کے لیے استعمال کرتے ہیں، یعنی ہماری دعا جو ہے اللہ میاں میرا یہاں داخلہ کروا دے، مجھے یہاں جاب دلوا دے۔ اب یہ جو دعا ہے نا، یہ دعا جو ہے، یہ جو فرد یہ دعا مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تو بندہ چاہے جیسا بھی ہے، جس بھی حال میں ہے، اچھا ہے، برا ہے، کمزور ہے، طاقتور ہے، عبادت گزار ہے، گناہگار ہے، رب کریم کے کمال مہربانی یہ ہے کہ وہ اپنے ہر بندے کی بات سنیں گے، گناہگار کے لیے بھی سن رہے ہیں، نیکوکار کے لیے بھی سن رہے ہیں، سب کے لیے اویلیبل ہیں۔ اب ہر بندہ اپنے علم کے مطابق رب کریم کو پکار رہا ہے۔ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میری فلاں جگہ جاب کروا دے، میرا میڈیکل کالج میں داخلہ کروا دے، میرا A1 گریڈ دلوا دے۔ اب یہ بندہ، ایک بندہ اپنے A1 گریڈ کی بات کر رہا ہے، ایک بندہ یا اللہ میرا کینیڈا میں امیگریشن کروا دے، وہ یہ والی دعائیں کر رہا ہے۔ دوسرا بندہ کہہ رہا ہے یا اللہ میرے جو ہے نا مجھے یہ دے دے، میرے بیٹے کا فلاں اسکول میں داخلہ کروا دے، وہ یہ دعائیں کیے چلے جا رہا ہے، میرے بچے کا فلاں اسکول میں داخلہ کروا دے۔ تو یہ ہم اپنی جو ہمارا فہم ہے نا، اس کے مطابق ہم رب کریم سے مانگ رہے ہیں، اور ہمارا فہم چونکہ بہت چھوٹا ہے، لہذا دعا کی جو بناوٹ ہے، یہ اس دعا کی بناوٹ میں ایک پرابلم ہے، اور یہ ہمارے فہم کی وجہ سے۔ ہمیں رب کریم سے یہ کہنا چاہیے کہ رب کریم اگر فلاں جگہ کا داخلہ میرے حق میں بہتر ہے تو میرا داخلہ وہاں کروا دو۔ جب رب کریم اگر اس جاب میں میرے لیے خیر ہے تو مجھے یہ جاب دلوا دے۔ ہم رب کریم سے کہتے ہیں یا اللہ میری فلاں جگہ شادی کروا دے، اس کی بجائے ہمیں کرنا چاہیے یا اللہ اگر فلاں جگہ شادی میں میرے لیے خیر ہے اور اس کے لیے خیر ہے تو میری فلاں ہماری شادی کروا دے، نہیں تو ہماری شادی نہ کروا۔ یا اللہ مجھے اولاد نرینہ دے دے، یا اللہ اگر میرے لیے اولاد نرینہ باعث رحمت اور باعث برکت اور واقعی کوئی تو مجھے دے۔ یعنی اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے نا، بھئی اللہ کے خزانوں میں کیا کمی ہے، اللہ مجھے دے دے گا تو اس کے خزانوں میں کوئی کمی تھوڑی آئے گی، وہ مجھے دے دے۔ لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کے خزانوں میں جو کچھ ہے ان میں سے میرے لیے کون سی چیز واقعی بہتر ہے، کون سی نہیں ہے۔ اگر ہم یہ اللہ پہ چھوڑ دیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ میری خواہش تو یہ ہے کہ مجھے یہ دے دے، اگر یہ چیز میرے حق میں بہتر ہے تو مجھے مل جائے، وہ بندہ جو اس احساس کے ساتھ اور اس کیفیت میں دعا مانگتا ہے وہ پھر قبول کر لیتا ہے۔ اب اگر وہ چیز نہیں ملی تو وہ سمجھ گیا اچھا اللہ نے مجھے بتا دیا یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں تھی۔ ایک بندے نے اپنے دوست کو کہا کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ میں فلاں کمپنی میں جاب کی 10 سال سے خواہش کر رہا ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کمپنی میرے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو کسی نے پوچھا وہ فلاں کمپنی تمہارے لیے اچھی نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ لگا؟ اس نے کہا کہ میں نے کبھی دعا نہیں مانگی تھی نا، اس لیے مجھے پتہ ہی نہیں لگا تھا۔ جس دن میں نے دعا مانگی میں تو 10 سال سے خواب دیکھتا تھا اس کمپنی میں جاب کرنے کے۔ اس کمپنی میں جاب کرنے کے لیے میں نے ایک خاص کیریئر اور ایک خاص فیلڈ کی اسٹڈی کی، اسپیشلائزیشن کی، ماسٹرز کیا کہ اس کمپنی کے کرائیٹیریا کو میٹ کروں، لیکن میں نے کبھی دعا نہیں کی تھی، خواہش کی تھی خالی۔ اور جب پہلی دفعہ میں نے دعا کی اللہ سے، جب میں نے اللہ سے دعا کی تو اس کے بعد مجھے پتہ لگا، اللہ نے مجھے بتا دیا، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کمپنی میرے لیے اچھی نہیں ہے۔ تو جب میں نے پہلی دفعہ دعا کی اور پھر میرا اس کمپنی میں ٹیسٹ ہوا، جو کچھ بھی ہوا، یا میرا جو بھی میں نے ٹیسٹ بھی کلیئر کیا، یہ بھی کلیئر کیا، انٹرویو ہوا، سب کچھ، لیکن سم ہاؤ میری جاب نہیں لگی، تو مجھے پتہ لگا کہ وہ کمپنی میرے لیے اچھی ہے ہی نہیں۔
میری اس کمپنی میں جاب میرے لیے بہترین نہیں ہے. تو 10 سال سے میں خواب دیکھتا تھا کہ اس کمپنی میں جاب مل جائے, لیکن مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ کمپنی میرے حق میں بہتر ہے یا نہیں ہے. تو لیکن جب میں نے دعا مانگی تو مجھے یہ پتہ لگا کہ میرے لیے تو وہ کمپنی بہتر ہے ہی نہیں. تو یہ اللہ کی بندے سے کمیونیکیشن ہے, اس بندے نے یہ بتایا. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ کیا آج کا انسان اپنی دعاؤں میں اللہ سے کمیونیکیشن کو اس طرح سے دیکھتا ہے؟ تو جب ایک مومن کی دعا دیر سے قبول ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایک اور بات کمیونیکیٹ کرتا ہے. آپ نے مانگا کچھ تھا, اس کو ملا کچھ, تو یہ ایک اور کمیونیکیشن ہے. آپ نے مانگا کچھ اور آپ کو وہ نہیں ملا, یہ ایک اور کمیونیکیشن ہے. یہ ساری کمیونیکیشن کی فارمز ہیں. تو دعا جو ہے وہ, لیکن ایک بات ضرور ہے کہ دعا چاہے جو بھی ہو, یہ تو میں آخر میں وہ والی بات کی کہ ڈکٹیشن والی جو بات میں نے کی, دعا چاہے جیسی بھی ہو, چاہے کم فہمی پہ مشتمل ہو, چاہے علم کے کم درجے پہ کھڑے ہو کے مانگی جائے, چاہے یقین کے کم درجے پہ کھڑی ہو کے مانگی جائے, لیکن دعا جو ہے وہ آپ کے احساس بندگی کو تازہ کرنے کا سامان پیدا کرتی ہے. تو اس لیے دعا جو ہے وہ بڑی زبردست چیز ہے. دعا جو ہے وہ ہماری بہت بڑی کہہ لیجئے وجودی ضرورت ہے. یعنی ہم جتنا اس کوئی بھی دعا ہم مانگیں, اور سب سے بہترین دعا یہ ہے کہ یا اللہ جو کچھ خیر ہے آپ مجھے عطا فرمائیے. ایک دعا یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے جو خیر مانگا, میرے حصے میں بھی وہ خیر ممکن فرمائیے. ہم عربی کی جو دعائیں دیکھتے ہیں, ان دعاؤں کے اگر ہم غور کریں تو وہ ہماری بڑی اچھی ٹریننگ کر سکتی ہیں. قرآن کی دعائیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسنون دعائیں بہت زبردست ہیں. اور دعا عربی میں بھی مانگنی چاہیے, اپنی زبان میں بھی مانگنی چاہیے. دعا جہری بھی مانگنی چاہیے, سری بھی مانگنی چاہیے. یعنی کبھی یعنی اجتماعی دعا جو بآواز بلند ہوتی ہے, کبھی وہ ہماری ضرورت ہوتی ہے, کبھی انفرادی دعا ہماری ضرورت ہوتی ہے, کبھی خاموشی کے ساتھ ہماری ضرورت ہوتی ہے, کبھی عربی میں ہماری ضرورت ہوتی ہے, کبھی اردو میں ہماری ضرورت ہوتی ہے. تو ساری کمبینیشنز اللہ سے تعلق اور اللہ سے مانگنے کی ساری فارمز اور کمبینیشنز ہمیں استعمال کرنی چاہیے اصولی طور پر. یہ ہماری ضرورت ہے.